انسان جو کچھ اپنی نیند کی حالت میں دیکھتا ہے اسے رویا یعنی خواب کہتے ہیں۔ ابن ماجہ اور طحاوی شریف کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے۔ دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جس میں نفسانی خیالات آ جاتے ہیں، اور تیسرا وہ خواب ہوتا ہے جس میں شیطانی تصورات کار فرما ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اچھا خواب دیکھتا ہے جو اسے بھلا معلوم ہوتا ہے تو وہ ہر ایک شخص سے اس خواب کا ذکر نہ کرے، بلکہ کسی نیک، صالح اور متقی شخص سے بیان کرے، یا اپنے کسی دوست، مخلص، خیر خواہ سے بیان کرے۔ اس کے برعکس اگر برا خواب نظر آئے، کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے، تو بائیں کروٹ کی طرف منہ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور 3 مرتبہ تھو تھو کر کے تھتکار دے، اور بہتر ہے کہ اسی وقت اٹھے، وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے۔ انشاءاللہ اس خواب کا نقصان اس کو نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ صبح کے وقت جو خواب دیکھا جائے وہ سچا ہوتا ہے، اور جن ایام میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں اکثر ان ایام کے خواب بھی درست ہوتا ہے، اور قیلولہ یعنی دوپہر کے وقت جو خواب دیکھا جائے اکثر وہ بھی سچا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک یہ بھی ضروری بات ہے کہ خواب سننے والا اور تعبیر دینے والا شخص قرآن و حدیث کا عالم ہونا چاہیے، اور بزرگوں کے اور علماء کے اقوال سے واقف ہونا چاہیے۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج سے ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، خواب کی تعبیر۔ آپ تو جانتے ہی ہیں ہر انسان خواب دیکھتا ہے۔ خواب دیکھنا ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ایسا شاید ہی کوئی دنیا میں ہو جو یہ کہہ سکے کہ میں نے آج تک کوئی خواب نہیں دیکھا۔ خواب سب دیکھتے ہیں، نیند سب کو آتی ہے، سب سوتے ہیں۔ جاگتی آنکھوں کے خواب الگ ہوتے ہیں اور نیند کے خواب الگ ہوتے ہیں۔ تو جو نیند کے خواب ہوتے ہیں، جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان خوابوں کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے، اور جو ان کا مطلب ہوتا ہے اسی کو تعبیر کہا جاتا ہے کہ خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ ہم اپنے اس سلسلے میں اسی تعبیر کے بارے میں بات کریں گے، اور خواب اور اس کی تعبیر کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ جناب ذکی انجم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ آئیے ہم ذکی انجم صدیقی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ذکی صاحب، آج کے شو خواب کی تعبیر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں، یہ ایک سوال ذہن میں آیا، پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تعبیر خود بتائیں گے اپنے علم کے ذریعے، یا کسی کتاب کے ذریعے آپ ہمیں تعبیر بتائیں گے؟ دیکھیے، خواب کی تعبیر کے حوالے سے یوں تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ ان میں جو سب سے معتبر کتاب ہے وہ علامہ ابن سیرین کی تعبیر الرؤیا ہے۔ آج ہم تعبیر الرؤیا میں سے ہی خواب کی تعبیریں بیان کریں گے۔ علامہ ابن سیرین 653 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، اور 729 عیسوی میں ان کا بغداد میں انتقال ہوا، یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور اس وقت انہوں نے کتاب ترتیب دی تھی۔ اسی کتاب میں سے آج ہم تعبیریں بیان کریں گے۔ یعنی کہ وہ بہت مشہور معبر ہیں۔ بہت مشہور معبر ہیں، اور معبر ہونے کے علاوہ وہ مصنف بھی ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بہت جلیل القدر ہستی ہیں، اور ان کی تعبیر الرؤیا کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت اور اتنی شہرت عطا کی ہے کہ ان کی تعبیر کی جو کتاب ہے وہ دنیا میں مختلف تراجم بھی اس کے ہوئے ہیں، ہر زبان میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، اور لوگ اسی سے خوابوں کی تعبیریں دیکھتے ہیں۔ اچھا، تعبیر الرؤیا یعنی کہ تعبیر اور رؤیا، رؤیا کا مطلب خواب؟ رؤیا عربی میں خواب کو کہتے ہیں، یعنی خواب کی تعبیر اس کتاب کا ترجمہ ہوا۔ تو علامہ ابن سیرین کے بارے میں آپ نے بتایا، اور تعبیر جو ہے، خواب جیسے انسان دیکھتا ہے تو مختلف چیزوں کے خواب آتے ہیں، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے انسان، اور بڑے عجیب عجیب خواب بھی ہوتے ہیں۔ کس کی تعبیر ہوتی ہے خواب کی؟ کون سے خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر اچھی مانی جاتی ہے؟ کون سے خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر خراب سمجھی جاتی ہے، جن خوابوں کو برا سمجھا جاتا ہے؟ جن کے خواب کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ خواب کے بارے میں جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ایک خواب تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، اور اس میں آدمی اچھی چیز دیکھتا ہے، بھلی چیز دیکھتا ہے۔
ایک خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر جو نفسانی خیالات ہوتے ہیں وہی اس کے خواب میں آ جاتے ہیں. انسان دن بھر جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ وہ ٹینشن میں رہتا ہے یا فکر میں رہتا ہے، غم میں رہتا ہے، خوشی میں رہتا ہے، وہ خواب میں آ جاتے ہیں. تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو شیطانی خیالات کی وجہ سے آتا ہے. شیطان اپنا تسلط جو ہے وہ انسان پر جما لیتا ہے اور پھر خواب میں اس کو اپنی من چاہی چیزیں دکھا دیتا ہے. تو اسے انسان یا تو ڈر جاتا ہے یا خوش ہو جاتا ہے یا غمگین ہو جاتا ہے. تو خواب جیسے میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ آدمی دیکھتا ہے، کچھ بھی دیکھتا ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں جو بھی رات کو خواب میں آ جاتی ہیں، نظر آ جاتی ہیں اسے. تو اگر کوئی نبیوں کو خواب میں دیکھے، ہمارے انبیاء علیہ السلام کو، تو اس کے بارے میں ابن سیرین نے کیا لکھا ہے؟ اس کی کچھ تعبیر کے بارے میں بتائیں آپ. اس کے بارے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بزرگی ملے گی، بڑائی ملے گی، عزت ملے گی، اور اس کو ولایت کا مرتبہ بھی مل سکتا ہے. ولایت ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو نیک لوگوں کو دیا جاتا ہے. جنہیں لوگ ولی سمجھتے ہیں، جنہیں لوگ ولی سمجھتے ہیں، وہ ولیوں کا ایک مقام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ مقام بھی عطا کر سکتے ہیں اگر کوئی حضرت آدم کو خواب میں دیکھتا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ یہ دیکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آدمی بزرگی حاصل کرے گا یا اس کو کوئی سلطنت، کوئی بادشاہی یا کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا. مطلب اسے تھام لیا، حضرت آدم نے ہاتھ پکڑ لیا ہے تو حضرت آدم تو سب سے بزرگ ہیں. اس کے علاوہ اگر حضرت آدم کی جو زوجہ حوا علیہ السلام ہیں ان کو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص دولت پائے گا اور اس کا اقبال، اس کی عزت بلند ہوگی. اس کے علاوہ اس کو خوشی اور نعمت حاصل ہوگی. یہ اس کی تعبیر ہے ان کی اہلیہ کو اگر دیکھتا ہے، اگر حضرت حوا کو کوئی دیکھتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جتنے پیغمبر ہیں تو سب کی تعبیر الگ الگ ہوگی پھر تاریخ میں؟ نبیوں کی خصوصیات، ان کی فضیلت کے اعتبار سے وہ تعبیریں الگ الگ ہوتی ہیں، جو ایسا کہ علامہ ابن سیرین نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. اچھا، اگر کوئی نکاح، اولاد، شادی دیکھتا ہے خواب میں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ علامہ ابن سیرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ کسی عورت سے اس نے شادی کی ہے اور اس کی شادی پہلے سے ہو چکی ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا میں عزت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی بلند مقام نصیب ہوگا. یعنی کہ ایک شادی شدہ شخص اگر یہ خواب دیکھے کہ اس نے ایک اور شادی کی ہے، دوسری شادی جو ہے وہ بلندی کی علامت ہے، وہ بلندی اور عزت کے بڑھنے کی علامت ہے. اس کے علاوہ اچھی بات ہے. ہاں، یہ اچھا خواب ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس عورت سے اس کی شادی ہوئی ہے جو مر چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی ایسے کام میں کامیابی ملے گی جس کے کرنے سے وہ مایوس ہو چکا تھا، جس کو پورا ہونے کی کوئی امید اسے نظر نہیں آ رہی تھی، وہ کام کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی یہ خواب دیکھے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے یا اپنے باپ سے نکاح کر رہا ہے، کوئی عورت یہ دیکھے کہ وہ اپنے باپ سے نکاح کر رہی ہے یا کوئی مرد یہ دیکھے کہ وہ اپنی ماں سے شادی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب علامہ ابن سیرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر رحم کے جذبات پیدا ہوں گے، رحم دلی آئے گی اور اس کی مروت، اس کی عزت زیادہ ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی مرد یہ دیکھے کہ میرا نکاح مرد سے ہو گیا ہے، مرد کا نکاح مرد سے ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن پر وہ فتح حاصل کرے گا اور دشمن اس کا جو ہے وہ شکست کھا جائے گا. اور عورت اگر یہ دیکھے کہ میرا نکاح کسی عورت سے ہو گیا تو اس کی تعبیر علامہ ابن سیرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کے لڑکی پیدا ہوگی یا خاوند کو کوئی حادثہ پیش آئے گا. یعنی کہ اگر لڑکی اپنا نکاح کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ رہی ہے تو خواب اچھا نہیں ہے. خواب اچھا نہیں ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. نقصان ہو سکتا ہے. بیٹی ہونا تو اچھی بات ہے لیکن نقصان کا پہلو یہ ہے کہ حادثہ پیش آ سکتا ہے. حادثہ پیش بھی آ سکتا ہے. اور اگر مرد دیکھتا ہے نکاح کہ مرد کے ساتھ نکاح کر رہا ہے تو یہ دونوں طرح سے اچھا خواب ہے. اور اسی طرح علامہ ابن سیرین لکھتے ہیں کہ اگر وہ دیکھتا ہے خواب میں کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال و دولت اس کے ہاں زیادہ ہوگی. جبکہ وہ پریگننٹ نہ ہو، وہ خواب ریئل میں نہ ہو، خواب میں دیکھ رہا ہو. خواب کی تعبیر بھی واقعی ایسی ہیں کہ انسان جو عام آدمی ہے یا بہت سے جو تعبیر کا فن نہیں جانتے وہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جو ہم نے دیکھا ہے اس کا مطلب کیا نکلے گا. اب بتائیے، اگر عام آدمی سوچے کہ میں اپنی ماں سے نکاح کرتے ہوئے خواب میں دیکھوں تو سوچے گا یہ تو بہت برا خواب ہے. جی بالکل. یقیناً یہ ایک غلط عمل ہے، لیکن
تعبیر کتنی اچھی ہے کہ اس کے دل میں رحم دلی پیدا ہوگی، اس کی عزت بڑھے گی۔ بالکل، اسی لیے علامہ ابن سیرین نے لکھا ہے کہ کن لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، جیسے کسی جاہل سے کبھی نہیں پوچھنا چاہیے، اور اسی طرح کسی عورت سے کوئی تعبیر کبھی نہ پوچھی جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ علامہ ابن سیرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہو لیکن آپ کا دشمن ہے تو اس سے کبھی تعبیر مت پوچھیے، وہ دشمنی میں غلط تعبیر بتا سکتے ہیں۔ کیسی اچھی نشاندہی کر گئے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ تعبیر ہر ایک سے پوچھنی ہی نہیں چاہیے۔ تعبیر کے لیے کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو تعبیر پر پوری دسترس رکھتے ہیں، ان کو علم حدیث حاصل ہوتا ہے، قرآن کے علوم پر ان کو پوری مہارت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو علماء کے اقوال ہیں، علماء کے جو افعال اور اقوال ہیں، وہ ان سے واقف ہوتے ہیں۔ خواب جو ہے خاص طور سے اسلامی شریعت میں، ویسے تو خواب دنیا کا ہر آدمی دیکھتا ہے، کسی مذہب کی اس میں تخصیص نہیں ہے، ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ خواب دیکھتا ہے، سب کو خواب آتے ہیں۔ لیکن اسلامی شریعت میں جو خواب کو ایک مقام دیا گیا ہے وہ شاید میرے خیال سے دوسرے مذاہب میں نہیں دیا گیا ہے۔ خواب کو باقاعدہ ایک اہمیت حاصل ہے، اسی لیے نبیوں نے خواب دیکھے ہیں جو ان کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، اور ان کی ایک اہمیت ہے، ان کی تعبیر بڑی اہم ہے، اور وہ صرف اسی لیے کہ خواب کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ خواب کو نبوت کا چھٹا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ بتائیے، نبوت کا چھٹا حصہ ہے؟ نبوت کا چھٹا حصہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی علامہ ابن سیرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے خواب کے تعبیر دینے والا کون ہے؟ وہ خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ سب سے پہلے تعبیر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اس کے بعد ہی تعبیر بتانے کا، تعبیر کا علم حاصل کرنے کا رواج پیدا ہوا، شروع ہوا، اور لوگوں نے اس پر توجہ کی کہ جو خواب آدمی دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر کیا ہونی چاہیے، اور اس میں بہت سے علماء نے مہارت حاصل کی، جیسے یہی ہمارے علامہ ابن سیرین ہیں جنہوں نے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں ایک مقام پیدا کیا ہے، اور ان کی شہرت اسی حوالے سے موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، خواب کی تعبیر میں علامہ ابن سیرین کے علاوہ دوسرا نام ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا ہے۔ جب بھی ہمیں خواب کی تعبیر اگر دیکھنی ہوتی ہے تو علامہ ابن سیرین کی کتاب کی طرف ہی ہاتھ جاتے ہیں، اور انہی کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے۔ اچھا ذکی صاحب، جیسے پرندے ہیں، چوپائے ہیں، یہ سب جانور ہیں، تو ان کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو علامہ ابن سیرین اس کی تعبیر کے سلسلے میں کیا لکھتے ہیں؟ پرندوں کی، چوپاؤں کی بڑی لمبی فہرست ہے، ان میں سے کچھ مختصر میں بتاتا ہوں۔ علامہ ابن سیرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں گھوڑے کو دیکھتا ہے تو گھوڑے کو دیکھنا ایک اچھا خواب ہے۔ گھوڑے کو دیکھنا جو ہے وہ دنیاوی اور دینی مرتبے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کو دنیاوی یا دینی مرتبہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ غیب سے مدد ہوگی، اگر کوئی گھوڑے کو خواب میں دیکھتا ہے تو غیب سے اس کو مدد حاصل ہوگی۔ اونٹ سے کبھی سفر کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کبھی غم کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر اونٹ دیکھتے ہیں، اگر کوئی اونٹ دیکھتا ہے تو یا تو کوئی سفر پیش آئے گا یا پھر کوئی غم کی بات اس کے سامنے آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ شیر کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، شیر پہ کنٹرول کر لیا ہے، تو علامہ ابن سیرین لکھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بھلائی حاصل ہونے کی نشانی ہے، اس کو کوئی بھلائی حاصل ہوگی۔ اور شیر سے اگر وہ لڑتے ہوئے خود کو دیکھ رہا ہے کہ شیر سے وہ لڑ رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے اس کی، تو دشمن سے مقابلہ پیش آئے گا۔ اور شیر کی کھال اگر کوئی دیکھے کہ صرف شیر کی کھال اس کے سامنے موجود ہے تو وہ میراث میں، یعنی اپنے جو والد کی جو میراث ہے اس میں اس کو حصہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر شیر کے سامنے اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھے، وہ کہ شیر کے سامنے بیٹھا ہے اور شیر اس کو دیکھ رہا ہے، وہ شیر کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلا کسی خوف کے آخرت کی بھلائی اس کو حاصل ہو جائے گی، یعنی آخرت میں کامیابی مل جائے گی۔ اور بھیڑیے کو اگر دیکھے کہ بھیڑیا اس کے سامنے موجود ہے تو یہ ظالم سے مقابلہ کرنے کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ چور، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، بھیڑیا اگر کوئی دیکھ رہا ہے خواب میں تو چور سے اس کو کوئی نقصان پہنچے گا، یعنی چوری اس کے ہاں ہو سکتی ہے۔ بلی کو دیکھنا بھی چور کا اندیشہ رکھتا ہے، کوئی اگر بلی دیکھتا ہے خواب میں تو اس کے گھر میں چور آ سکتے ہیں۔ بلی سے لڑتے ہوئے اگر کوئی دیکھے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ اس کو کوئی لمبی بیماری ہو سکتی ہے، کہ وہ کوئی لمبی بیماری اس کو پیش آ جائے۔ یعنی کہ بلی دیکھنا کوئی اچھی بات نہیں، بلی دیکھنا اتنا اچھا نہیں ہے۔ علامہ ابن سیرین لکھتے ہیں کہ اگر بلی کو یہ دیکھے کہ وہ بلی اس کے پاؤں پر لیٹی ہوئی ہے، اس کے پاؤں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے،
یا لیٹی ہوئی ہے تو عشق و محبت کا جنجال اس کو مل سکتا ہے، یعنی وہ کسی کے عشق میں محبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور یا ایک دوسری تعبیر یہ بتائی اس کی کہ اگر کوئی بلی کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھے اس کو کوئی فکر دامنگیر ہو سکتی ہے، کوئی فکر، کوئی ٹینشن اس کو مل سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کسی بھی طرح فائدہ مند ہے نہیں دیکھنے میں، پیروں میں لپٹ رہی ہے، عشق کا جنجال گلے لگنا بھی ظاہر سی بات ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی کسی کے عشق میں گرفتار ہوگا تو، اور جب جنجال کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے، تو اس کی بدنامی بھی ہوگی، اس کی پریشانیاں بھی جھیلنی پڑیں گی، ہاں، مشکلات پیش آ سکتی مشکلات ہیں، پیش آئیں گی، اور پھر جیسے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی فکر دامنگیر ہوگی تو ٹینشن ملنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اس سے پہلے جو 2 علامتیں بتائی گئی ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو بلی کتنا خوبصورت جانور ہے، آدمی اسے گود میں اٹھا کے پھرتا ہے، اس کی کھال اتنی اچھی کہ اس پہ ہاتھ پھیرنے میں مزہ آتا ہے، اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت، ہر چیز دیکھنے میں دور سے بلی خوبصورت لگتی ہے، جی، اس کا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھی تعبیر نہیں ہے۔ واقعی خواب کی تعبیر ایک ایسا فن ہے کہ آدمی کیا دیکھتا ہے اس کی تعبیر کے بارے میں سوچ نہیں سکتا جب تک اسے علم حاصل نہ ہو۔ علم آدمی کے تصور سے اور گمان سے الگ ہوتی ہے، بالکل الگ ہوتی ہے۔ اور کون سے جانور کا ذکر علامہ ابن سیرین نے کیا ہے؟ علامہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ بندر خواب میں دیکھ رہا ہے، بندر کو دیکھنا دشمن کے زیر ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس کا دشمن اس سے شکست کھائے گا اور وہ دشمن پر فتح حاصل کرے گا۔ اور بعض دفعہ بندر کو دیکھنے سے کوئی رنج بھی پیش آنے کا اشارہ ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خنزیر ہوتا ہے اس کا دیکھنا بہت برا ہے، وہ کوئی اچھا خواب نہیں ہے، جی، نجس ہے جانور ہی۔ اس کا دودھ یا اس کا گوشت کھاتے پیتے کوئی دیکھے کہ اس کا گوشت کھا رہا ہے یا اس کا دودھ پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ لکھا ہے علامہ نے کہ اس سے کوئی سخت گناہ سرزد ہو سکتا ہے اور وہ کسی حرام کام میں پڑ سکتا ہے۔ اور کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھنا غم اور فکر کے زیادہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کو کوئی غم یا فکر مل سکتی ہے، یا جو اس کو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ کتا خاموش بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دشمن اس کا مطیع، اس کا فرما بردار ہو جائے گا اور دشمن اس سے دوستی اختیار کرے گا۔ اور علامہ لکھتے ہیں کہ اگر گھوڑے اور خچر کو دیکھنے سے کبھی کبھی یہ بھی تعبیر ہوتی ہے کہ اس کو کوئی عورت ملے گی، یعنی کوئی عورت، گھوڑے اور خچر جو ہیں وہ عورت کی شکل، عورت، اس کی تعبیر عورت ہے۔ اور کبھی یہ بھی تعبیر ہوتی ہے کہ گھوڑا اور خچر اگر کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے تو دشمن مغلوب ہوگا، یعنی دشمن اس سے ہار جائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ گدھے پر چڑھنا برا خواب نہیں ہے، کوئی اگر خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ گدھے پہ چڑھ رہا ہے یہ تو برا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ دیکھے کہ وہ گدھے پہ چڑھ کر کے گر گیا نیچے تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں علامہ کہ گدھے پر چڑھ کر نیچے گر جانا موت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی کہ وقت قریب ہے، ہاں، اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مچھلیوں کا کھانا اور شکار کرنا یہ بہت اچھا خواب ہے، مگر چھوٹی مچھلیوں کے دیکھنے سے غم، پریشانی، ٹینشن بڑھنے کی امید ہوتی ہے۔ ایک دو مینڈک اگر کوئی دیکھتا ہے کہ مینڈک ایک دو پھر رہے ہیں یا ایک دو مینڈک دیکھے تو وہ کوئی برا خواب نہیں ہے، لیکن اگر دیکھے کہ بہت سارے مینڈک دیکھ رہا ہے وہ خواب میں تو یہ گناہ، عذاب کی دلیل ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کو عذاب ملے گا، پریشانی کوئی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص مرغ کو خواب میں دیکھتا ہے تو یہ دیکھنا بہت اچھا ہے اور آخرت کی بھلائی کی دلیل ہے۔ مرغا اگر دیکھے، جو مرغا ہوتا ہے، جو اس کا نر ہوتا ہے، اس کو دیکھنا آخرت کی بھلائی کی دلیل ہے۔ اور مرغی اگر کوئی دیکھتا ہے تو یہ عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی اس کو کسی عورت سے ملاقات اس کی ہو سکتی ہے یا اس کی زندگی میں کوئی عورت آ سکتی ہے، شادی ہو یا ملاقات ہو، کچھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، کنیکشن جوڑ سکتا ہے اس کا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مرغی کے انڈے کو دیکھنا یہ بھی بہت مفید اور برکت کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ سب جانوروں کی مختصر ایک اشاریہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے جانور کے دیکھنے سے یہ ہوتا ہے۔ باقی تو خواب دیکھنے والا اگر بتائے گا کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، کہ میں نے مرغی کو اس طرح دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر پھر الگ ہوگی۔ خواب کی کیفیات کے اعتبار سے تعبیر بدلتی رہتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جس میں خواب دیکھنے والے نے ایک خواب دیکھا تو اس کی تعبیر کچھ اور ہے، دوسرے آدمی نے وہی خواب دیکھا لیکن کیفیت الگ ہے یا دوسری جو کنڈیشنز ہیں وہ الگ ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ آپ کی اس بات سے مجھے خواب یاد آیا، میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا، آپ بھی سنیں۔
ایک شخص نے خواب دیکھا، علامہ ابن سیرین کے ہی وقت کی بات ہے، تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کے بستر کے نیچے کوئلے دہک رہے ہیں، شعلے، اور آگ جل رہی ہے، اور خوب گرمی اور اسے خوب پسینہ آ رہا ہے خواب کے اندر ہی۔ تو اس نے صبح کو جا کے علامہ ابن سیرین سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت رات ایسے ایسے میں نے خواب میں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ فوراً اپنی سونے کی جگہ بدل دو اور دوسرے کمرے میں سو یا دوسری جگہ سو، یہاں مت سو، اور اگر ہو سکتا ہے اتنے پیسے ہیں یا اتنی تمہارے پاس استطاعت ہے، گنجائش ہے، تو تم اپنا گھر ہی بدل دو، دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ، اس گھر کو چھوڑ دو، یہاں سے تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اب وہ چلا گیا واپس خواب سن کے۔ تو کچھ وقت گزرا، کچھ مہینوں بعد وہ علامہ ابن سیرین ہی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کی مجلس میں، ایک کوئی اور صاحب آئے اور انہوں نے علامہ ابن سیرین سے ذکر کیا کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے پلنگ کے نیچے آگ جل رہی ہے اور کوئلے دہک رہے ہیں، اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، مجھے بتائیں۔ تو علامہ ابن سیرین نے کہا کہ ماشاءاللہ مبارک خواب ہے، آپ کو فائدہ پہنچے گا اور سکون حاصل ہوگا۔ تو وہ شخص جو پہلے پوچھ چکا تھا کچھ مہینے پہلے، اس نے فوراً علامہ کو دیکھا اور کہا کہ حضرت یہی خواب تو میں نے دیکھا تھا، ان کو کچھ اور تعبیر بتائی، اور آپ بتا رہے سکون ملے گا، اور آپ نے مجھے کہا کہ تم جگہ بدل دو اپنے سونے کی، جی اس کے بھی پلنگ کے نیچے آگ جل رہی ہے، میرے پلنگ کے نیچے بھی آگ جل رہی تھی۔ تو اب علامہ ابن سیرین نے کہا کہ جب تم نے خواب دیکھا تو وہ گرمیوں کا موسم تھا، جون کا مہینہ تھا، اور گرمیوں میں آگ نقصان ہوتا ہے، نقصان دیتی ہے، وہ جلانے کی چیز ہے، تپش کی چیز ہے، اور اب اس نے جو خواب دیکھا ہے وہ سردی میں دیکھا ہے، اور سردیوں میں آگ کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس لیے تعبیر بدل گئی۔ تو ایک ہی خواب ہے لیکن موسم کے حساب سے تعبیر بدل گئی۔ اب یہاں علامہ ابن سیرین کی ذہانت کا بھی کمال ہے کہ انہوں نے اس چیز کا بھی دھیان رکھا کہ یہ کس موسم میں میرے پاس کیسے خواب لے کر آیا ہے۔ بالکل، اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ خواب کی کیفیت سے اس کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ بہرحال اچھا، اگر کوئی پانی دیکھے خواب میں، پانی کے بارے میں علامہ کیا لکھتے ہیں؟ پانی میں تیرنا، ڈوبنا، پانی کا بہنا۔ علامہ ابن سیرین نے پانی کے بارے میں بھی مختلف تعبیریں بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ پانی پر چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، جیسے دریا ہے یا کوئی نہر ہے اس میں وہ چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعتقاد، اس کا ایمان وہ بہت مضبوط ہے، اور اس کی جو قوت ایمانی ہے وہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ پر اس کے یقین اور اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ترین ہے، وہ اسی لیے چل رہا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنبھال رکھا ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ اگر صاف اور خوشگوار پانی دیکھ رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، اس کی عمر لمبی ہوگی، اور وہ خوشی میں اور عیش میں زندگی گزارے گا۔ لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ پانی گندا ہے یا پانی کھارا ہے یا پانی میں کوئی گندگی ہے تو اس کا مطلب پہلی تعبیر کے خلاف ہے، یعنی اس کی عمر بھی زندگی کم ہوگی کم ہو جائے گی، اور غم بھی گھیرے اور رہیں گے، غم اور فکر اس کو گھیر لیں گے۔ اس کے علاوہ علامہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ دریا سے پانی اچھل رہا ہے اور وہ پانی پی رہا ہے، اور وہ پانی صاف ہے اور پانی اچھل رہا ہے، وہ پانی پی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ بن جائے گا، اس کو کوئی بادشاہت حاصل ہوگی۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ جو وہ پانی پی رہا ہے وہ گرم ہے، گرم پانی پی رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بیماری حاصل ہوگی، بیماری ہوگی یا کوئی رنج حاصل ہوگا، کوئی غم ملے گا۔ اور اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ گرم پانی اس کے اوپر گر گیا ہے، اس کے بدن پر گرم پانی گر گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گا، اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اور اگر یہ دیکھے کہ وہ پانی میں گر گیا ہے، کسی نہر میں، کسی دریا میں وہ گر پڑا ہے اور ہاتھ پیر چلا رہا ہے بچنے کے لیے، تو اس کی دلیل ہے کہ وہ رنج اور غم میں گرفتار ہوگا۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ڈوبتے ہوئے دیکھے، اگر وہ ہاتھ پیر چلا رہا ہے، ہاں، تو یہ ہے کہ غم و ظاہر فکر سی میں، بات ہے وہ ایک پریشانی کی بات ہے، ہاتھ پیر چلانا، ڈوبنے کا خطرہ ہونا۔ ذکی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ اسی طرح ایپیسوڈ میں خواب کی تعبیر کے سلسلے میں گفتگو کرتے رہیں گے۔ ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے خواب کی تعبیر، اور اگلے ایپیسوڈ میں مسلسل ہم اس پر بات کرتے رہیں گے، کس چیز کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ ایپیسوڈ ہمارے پسند آتے رہیں گے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے، اور ہاں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے ویڈیو کو، اور آپ کے کوئی سوال، کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو ہم ذکی انجم صدیقی صاحب کا نمبر ڈسکرپشن میں دیں گے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.